دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام اقدامات سختی سے مسترد کر دے۔ پاکستان میں غیر ملکی ترسیلات زر گزشتہ ماہ کے دوران ریکارڈ 3 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اردو کی ممتاز شاعر اور سفر نامہ نگار ابن انشا کی آج 48ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ہم آواز ہو کر صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کو یکسر مسترد کر دیں۔ یہ اپیل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں کہی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اجلاس اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کی خود مختاری پر حملے کے خلاف ہماری باہمی یکجہتی کا مظہر ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے صومالی لینڈ کو ایک نام نہاد آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ یہ مذمت جدہ میں OIC کے وزیر خارجہ کونسل کے 22ویں غیر معمولی اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد میں کی گئی۔ صومالیہ کی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں اسرائیلی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسا اقدام وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، قومی یکجہتی، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قرارداد میں صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت اور اس کی حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں منظور کی گئی ایک اور قرارداد میں اسلامی تعاون تنظیم نے اس بات کی توثیق کی کہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کی بنیاد اسرائیل کے 1967 سے مقبوضہ تمام فلسطینی علاقوں سے مکمل انخلا اور فلسطینی عوام کو ان کا جائز حق خود ارادی دینے پر ہے۔ گزشتہ ماہ ترسیلات زر 13% اضافے کے ساتھ ریکارڈ 3 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اس سے مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں مجموعی طور پر ترسیلات زر 19 ارب 70 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 41% زائد ہیں۔ ملکوں کے حوالے سے ترسیلات زر کے ریکارڈ کے مطابق سعودی عرب سے سب سے زیادہ 81 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ترسیلات زر، متحدہ عرب امارات سے 72 کروڑ 60 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 56 کروڑ جبکہ امریکہ سے 30 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی گئیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ریکارڈ ترسیلات زر ان کی حکومت پر بھرپور اعتماد کی عکاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بھرپور شمولیت طویل مدتی استحکام، پائیدار ترقی اور ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری اور انڈونیشیا کے نائب وزیر تجارت دیا رورو استیودیا نے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کراچی میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں خواتین کو بااختیار بنانے، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی صلاحیت کے حصول، سماجی بہبود، پائیدار ترقی اور دونوں ملکوں کے درمیان عوام کی سطح پر تعلقات کے امور پر بات چیت کی گئی۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ غریب اور پسماندہ طبقات کو شدید موسمی اثرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے آفات سے نمٹنے کی تیاری، بحالی اور طویل مدتی استحکام کے لیے بالخصوص موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ رہائش کی اہمیت پر زور دیا۔ انڈونیشیا کے نائب وزیر نے سندھ میں وسیع پیمانے پر موسمیاتی تبدیلی سے محفوظ مکانات کی تعمیر کے تجربے سے سیکھنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور اس شعبے میں تعاون کے امکانات تلاش کرنے کے مواقع کا خیر مقدم کیا۔ اردو کے ممتاز شاعر اور سفر نامہ نگار ابن انشا کی آج 48ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ 1927 میں برٹش پنجاب کے ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے، بعد میں وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔ ابن انشا کی شاعری سادہ مگر پر اثر اور گہری تھی۔ ان کی مقبولیت کی اصل وجہ ان کی مزاحیہ شاعری اور کالم ہیں۔ ان کی مزاحیہ تصانیف میں خمار گندم اور
اردو کی آخری کتاب شامل ہیں۔ ابن انشا کو 1978 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ 1978 میں آج کے روز انتقال کر گئے اور کراچی میں آسودہ خاک ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختمی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔